اندھیری رات تھی اور نیل کی لہریں ہلکے ہلکے کناروں سے ٹکرا رہی تھیں۔ چاند کی مدھم روشنی میں ریت کے سمندر میں ایک نوجوان لڑکا زاہد اپنے دادا کے ساتھ بیٹھا تھا۔ دادا ایک پرانے زمانے کے کہانی گو تھے جن کی باتوں میں ایک جادوئی طاقت تھی جس میں سننے والے کھو جاتے تھے۔ زاہد نے بے صبری سے پوچھا، دادا جان کیا آپ مجھے اہرام مصر کے بارے میں بتا سکتے ہیں؟ آخر وہ اتنے شاندار اور پرسرار کیوں ہیں؟ دادا نے دھیمی مسکراہٹ کے ساتھ اپنی چھڑی ریت پر کھینچی اور گویا ہوئے، بیٹا اہرام صرف پتھروں کے ڈھیر نہیں، یہ وقت کے سفر کی نشانیاں ہیں۔ سنو، میں تمہیں اہرام خوفو کی کہانی سناتا ہوں جو جیزہ کے صحراؤں میں آج بھی کھڑا ہے، جیسے ہزاروں سال کا راز اپنے سینے میں چھپائے ہو۔ یہ سال 2600 قبل مسیح ہے۔ فرعون خوفو ایک عظیم بادشاہ تھا جسے اپنی طاقت اور دیوتاؤں کے ساتھ اپنے ربط پر ناز تھا۔ ایک رات خوفو نے عجیب خواب دیکھا۔ وہ آسمان کے رستے سورج دیوتا کے ساتھ مل رہا تھا۔ صبح ہوتے ہی اس نے اپنے درباریوں کو بلایا اور حکم دیا، میرے لیے ایک ایسا مقبرہ بناؤ جو زمین پر سب سے عظیم ہو تاکہ میں مرنے کے بعد دیوتاؤں کے ساتھ امر ہو جاؤں۔ یوں اہرام خوفو کی تعمیر کا آغاز ہوا۔ ہزاروں ہنرمند مزدور صحراؤں میں جمع کیے گئے، لیکن حیرانی کی بات یہ تھی کہ یہ لوگ غلام نہیں تھے بلکہ وہ فخر سے کام کرتے تھے، کیونکہ ان کا ماننا تھا کہ وہ دیوتاؤں کے لیے ایک مقدس کام انجام دے رہے ہیں۔ ان کے دلوں میں عقیدت تھی اور ان کے ہاتھوں میں مہارت۔ دادا کی آواز جیسے وقت کو پیچھے لے گئی ہو۔ زاہد کے ذہن میں تصویریں بننے لگیں۔ سینکڑوں آدمی بڑے بڑے چونے کے پتھروں کو لکڑی کی سلیجوں پر رکھ کر کھینچ رہے ہیں، ڈھلوانی راستوں پر انہیں دھکیلتے ہوئے چڑھا رہے ہیں۔ کچھ لوگ لیورز اور رسیوں کا استعمال کر کے ان بھاری پتھروں کو ایک دوسرے پر رکھتے جا رہے ہیں۔ سورج کی تپش میں ان کے چہرے پسینے سے تر تھے، لیکن ان کے دل پرعزم تھے۔ دادا جان، یہ کیسے ممکن تھا؟ اس وقت تو مشینیں بھی نہیں تھیں۔ زاہد نے حیرانی سے پوچھا۔ دادا ہنسے، بس یہی تو راز ہے میرے بچے۔ کچھ کہتے تھے کہ وہ ستاروں کی حرکات کو دیکھ کر صحیح زاویوں کا اندازہ لگاتے تھے۔ ان کی ریاضی اور فلکیات میں مہارت حیرت انگیز تھی۔ اہرام کی دیواریں چاروں بنیادی سمتوں کے عین مطابق ہیں۔ سوچو، بغیر کسی جدید ٹیکنالوجی کے یہ کتنا مشکل ہوگا۔ ان کے ہنرمند کاریگر ہر پتھر کو ایسے تراشتے جیسے وہ جوہر ہو۔ دادا نے کہانی کو مزید دلچسپ بناتے ہوئے کہا، لیکن اصل حیرت تو اہرام کے اندر ہے۔ کیا تم جانتے ہو اہرام کے اندر خفیہ سرنگیں اور کمرے ہیں؟ کچھ تو آج تک دریافت نہیں ہوئے۔ وہاں فرعون کی قبر بنائی جاتی تھی جس کے ساتھ سونے کے خزانے، قیمتی زیورات اور روزمرہ کی اشیاء بھی رکھی جاتی تھیں تاکہ وہ اگلی زندگی میں سکون سے رہ سکیں۔ ان دیواروں پر مقدس ہائیروگلائفکس کندہ کیے جاتے تھے جو مرنے والے کو اگلی دنیا میں رہنمائی فراہم کرتے تھے۔ زاہد کی آنکھیں تجسس سے چمکنے لگیں۔ دادا جان، کیا ان قبروں کو کبھی چوروں نے لوٹا؟ ہاں بیٹا، صدیوں بعد قبر چوروں نے ان خزانوں کو تلاش کیا، لیکن ہر کوئی کامیاب نہیں ہو سکا۔ کچھ کہتے ہیں کہ ان قبروں پر لعنت کی بد دعا بھی تھی جو چوروں کو پکڑ لیتی تھی۔ کچھ مہم جو ہمیشہ کے لیے کھو گئے، جیسے اہرام نے انہیں اپنے رازوں کے ساتھ قید کر لیا ہو۔ دادا نے سرگوشی کی جیسے کوئی راز بیان کر رہے ہوں۔ دادا نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا، وقت گزرتا گیا، نئے فرعون آئے اور چلے گئے، لیکن اہرام خوفو ہمیشہ اپنی جگہ قائم رہا۔ جب باقی عجائبات وقت کے ساتھ مٹ گئے، یہ واحد عجوبہ تھا جو قائم رہا۔ اس نے صحرا کی آندھیوں، زلزلوں اور وقت کے بے رحم پنجوں کا سامنا کیا، لیکن کبھی نہیں جھکا۔ آج بھی لوگ جیزہ کے صحراؤں میں جاتے ہیں، ان پتھروں کو چھوتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ آخر کیسے ممکن ہوا یہ سب۔ جدید ٹیکنالوجی کے باوجود ہم صرف اندازہ لگا سکتے ہیں، لیکن اصل حقیقت
تو شاید صرف وقت جانتا ہے۔ زاہد نے آسمان کی طرف دیکھا، جیسے ستارے بھی اس قدیم راز کی گواہی دے رہے ہوں۔ اس نے محسوس کیا جیسے وہ اہرام کے سامنے کھڑا ہو، وقت کے دریا میں تیرتا ہوا۔ دادا نے کہا، آج اہرام صرف قدیم تاریخ کا حصہ نہیں بلکہ جدید دنیا کے لیے بھی حیرت کا باعث ہے۔ سائنسدان جدید اسکیننگ ٹیکنالوجی اور ریسرچ کے ذریعے ان کے رازوں کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کچھ کہتے ہیں کہ اہرام کی بناوٹ میں ایسی توانائی چھپی ہے جو آج بھی انسانوں کو متوجہ کرتی ہے۔ یہ صرف ایک یادگار نہیں بلکہ ایک زندہ داستان ہے۔ زاہد خاموشی سے بیٹھا رہا، دل میں یہ فیصلہ کرتے ہوئے کہ ایک دن وہ خود جائزہ جائے گا اور ان عظیم اہراموں کے راز کو کھوجنے کی کوشش کرے گا۔ دادا نے کہانی ختم کی اور کہا، بیٹا، اہرام صرف پتھروں کے ڈھیر نہیں، یہ انسان کی قوت ارادی، عقیدے اور خوابوں کی علامت ہیں۔ وہ ہمیں سکھاتے ہیں کہ اگر انسان کچھ سوچ لے تو وہ صحراؤں میں بھی معجزے پیدا کر سکتا ہے۔ ہر پتھر ایک کہانی سناتا ہے، ہر زاویہ ایک راز چھپائے ہوئے ہے، اور وہ راز شاید تم جیسے جستجو کرنے والوں کے لیے ہی ہوتے ہیں۔ زاہد کی آنکھوں میں اب تجسس کی نئی چمک تھی، جیسے کہانی نے اس کے دل میں ایک نیا خواب جگا دیا ہو۔